अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब ठीक होंगे और जहाँ होंगे खुश होंगे। स्टोरी के शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आज की पहली स्टोरी रेरा गाजी खान से सेंड की गई है। सेंडर का नेम है अली। आइए मैं आपको अली की ज़ुबानी सुनाती हूँ। ये मेरी ज़िंदगी का सच्चा और खौफनाक वाक़या है। हमारे घर में सब लोग इकट्ठे ही रहते थे, यानी कि दादा अब्बू, दादी अम्मी, अब्बू अम्मी, चाचा चाची। मेरे चाचू के 5 बेटे थे जबकि मैं इकलौता था, लेकिन हम सब इकट्ठे रहते थे। घर बड़ा होने की वजह से कोई परेशानी नहीं होती थी, लेकिन घर के किसी न किसी हिस्से में कुछ न कुछ अजीब होता ही रहता था, लेकिन सब इसको नज़रअंदाज कर देते। मेरे दादा अब्बू फ़ौज में रह चुके थे और तीनों जंगों में शामिल थे। इसके साथ दादा अब्बू हाफ़िज़ कुरान भी थे और जिस घर में हम रहते थे ये घर दादा अब्बू ने आज से तकरीबन 55 साल पहले बनाया था। तब पूरे इलाके में सिर्फ एक ही घर था और वो हमारा था। तब से अब तक घर में बहुत से अजीब व गरीब वाक़यात होते रहे हैं। जब मेरी उम्र 10-11 साल थी, मैं अम्मी अब्बू और एक कमरे में सोते थे। वजह सिर्फ एक ही थी कि रात 2 बजे के वक्त सहन में किसी के चलने की आवाज़ आती। एक रात मेरी बड़ी कज़न उठी, शायद इसे पानी पीना था। जब वह कमरे से बाहर निकली तो इसे सहन में कोई नज़र आया, लेकिन सहन की लाइट ऑफ थी और चांद की रोशनी में वो पहचान न सकी कि कौन था। जब वो लाइट ऑन करने लगी तो इसे वो चीज़ किचन में जाती दिखी, लेकिन लाइट ऑन करने पर इसे एक धचका सा लगा कि किचन का दरवाज़ा तो बंद था और बग़ैर दरवाज़ा खोले आखिर कोई कैसे अंदर जा सकता है। उसने अपने अब्बू अम्मी को फ़ौरन जगाया। जब वो किचन का दरवाज़ा खोलकर अंदर गए तो वहाँ पर कोई ना था और इस वाक़े से हम सब बच्चे काफ़ी डर गए, लेकिन बड़ों पर इस वाक़े का कोई असर ना हुआ क्योंकि इनके साथ पहले ही हो चुका था, जिसका पता हमें बाद में चला। इस वाक़े के कुछ दिन बाद एक रात मेरी आँख प्यास लगने की वजह से खुली। कमरे का दरवाज़ा खुला था। घर की तमाम लाइट्स ऑफ थी। चांद की हल्की सी रोशनी कमरे के दरवाजे पर पड़ रही थी। मैंने देखा कि मेरे बेड की दूसरी तरफ जहाँ मेरे पाँव थे वहाँ नीचे ज़मीन पर कोई बैठा है। पहले तो मुझे लगा कि शायद मेरी अम्मी हैं, क्योंकि इतने लंबे बाल किसी औरत के नहीं हो सकते। मैं बेड से उतरा और इसकी तरफ चलने लगा, लेकिन 2 कदम चलकर मैं रुक गया क्योंकि मुझे कमरे की दूसरी तरफ अम्मी की चरपाई पर अम्मी सोती नज़र आईं और अब मेरा दिल जैसे फटने को था। इस चीज़ ने पीछे मुड़कर देखा। मैं इसका चेहरा नहीं देख सका क्योंकि सारे बाल ही बाल थे। मैं चीखने लगा। अब्बू बेड की दूसरी तरफ लेटे हुए थे। अब्बू ने फ़ौरन उठकर लाइट ऑन की, लेकिन मेरी आंखें बंद थीं और मैं चीखे जा रहा था। मेरे अब्बू ने मुझे पकड़ा और कहने लगे कि क्या हुआ। मैंने आंखें खोली तो अम्मी अब्बू दोनों मेरे पास खड़े थे। मैंने सब कुछ उन्हें बताया। अब्बू ने पूरा घर मेरी तसल्ली के लिए देख लिया, मगर उन्हें कोई ना मिला। इस वाक़े को अगले दिन मैंने दादी अम्मी को बताया तो उन्होंने जो कुछ मुझे बताया वह सब कुछ मुझे डरा देने वाला था। उन्होंने बताया कि घर में जन्नात हैं, लेकिन वो नुकसान नहीं पहुंचाते। इस वाक़े ने हम बच्चों को डरा कर रख दिया। गर्मियाँ ख़त्म हो गई, सर्दियों के शुरू के दिन थे। चाचू फ़ौज में हुआ करते थे और इस वक्त वो फ़ौज में ड्यूटी पर थे। मैं, मेरी अम्मी, चची, बाकी सब कज़न एक ही कमरे में थे। कमरा काफ़ी बड़ा था। अम्मी और चची बातें कर रहे थे, हम सब कज़न खेल रहे थे। अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और ज़ोर से बंद हो गया। पहले हम ये समझे कि दादा अब्बू या दादी अम्मी में से कोई होगा, लेकिन फिर सोचा कि अगर वो होते तो कोई कमरे में लाजमी आते और हम सब बाहर निकलकर सहन की लाइट ऑन करके रात को सहन में ही ऑफ कर देते थे। दादा अब्बू का कमरा सहन के बीच में था और रोशनी में इनको नींद नहीं आती थी और दादा अब्बू के कमरे में गए। दादा अब्बू और दादी अम्मी गहरी नींद सो रहे थे। पूरा घर देखा मगर वहाँ पर कोई नज़र ना आया। हमारा घर रावलपिंडी में है और आबादी वाले इलाके में है। घर पूरा बंद है और सिर्फ सहन छत तक खुला है। ऐसा भी नहीं हो सकता कि कोई चोर आया हो। मेरी अम्मी और चची ने हमें ये कहकर तसल्ली दी कि हवा की वजह से हुआ होगा, लेकिन हम सब जानते थे कि यह हवा की वजह से हरगिज़ नहीं हुआ। अगले दिन जब हमने ये बात दादा अब्बू और दादी अम्मी को बताई
تو دادا ابو نے کہا کہ تم جو جو قرآن آیات یاد کروائی ہیں ان میں سے سب رات کو پڑھ کر سویا کرو۔ دادا ابو نے 1985 سے پہلے ہی فوج سے ریٹائرمنٹ لے لی تھی، اور جب ہم سب بچے اسکول جانے لگے تب سے ہی دادا ابو ہمیں قرآن مجید پڑھانے لگے۔ دادا ابو روز اونچی آواز میں تلاوت کرتے تھے۔ اس طرح ہمیں تسلی ہوتی رہتی کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں جنات نہیں رہ سکتے۔ آہستہ آہستہ زندگی گزر رہی تھی۔ جب میں 13 سال کا ہوا تو دادا ابو بیمار رہنے لگے اور نظر بھی کمزور ہونے لگی، لیکن اب دوبارہ سے اس طرح کے واقعات ہونے لگے۔ روز رات کو 1 یا 12 بجے کوئی چھت پر بھاگتا جس کی آواز ہمیں صاف سنائی دیتی۔ اس وقت چاچو نے بھی ریٹائرمنٹ لے لی تھی۔ چاچو روز چھت پر جاتے لیکن وہاں کوئی نہ ہوتا، لیکن کچھ عرصے کے بعد یہ سلسلہ خود ہی ختم ہو گیا۔ پھر ایک دن سب گھر والے بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے اور پرانی باتوں پر بحث بھی کر رہے تھے۔ چاچو مجھے کہتے کہ تمہاری امی سب سے زیادہ اس گھر میں ڈرتی تھی۔ میں نے امی سے پوچھا تو امی کہتی کہ وہ پہلے نہیں ڈرتی تھی، لیکن ایک دن رات کو وہ اکیلی سو رہی تھی تو کوئی بچہ آ کر میری ٹانگوں پر بیٹھ گیا۔ جب میں نے اس کے سر پر ہاتھ لگایا تو مجھے کانٹے سے لگے۔ امی کہتی ہیں کہ میں آیت الکرسی پڑھنے لگی اور اٹھ کر میں نے لائٹ آن کی۔ کمرے میں کوئی نہ تھا۔ میں نے پوچھا کہ ابو کہاں پر تھے تو امی نے بتایا کہ وہ دوسرے شہر گئے ہوئے تھے۔ چچی نے بھی اپنے ساتھ ہونے والا ایک واقعہ بتایا کہ ایک دن کچن میں وہ کھانا بنا رہی تھی کہ ایک دم سے سالن والی دیگچی چولہے سے خود بخود زمین پر گری، اور پھر کچن کے دروازے پر ایک پلیٹ پڑی تھی جو چھوٹے کزن نے وہاں رکھی تھی۔ وہ پلیٹ بھی خود بھی الٹی ہو گئی۔ تقریباً کچھ ہی عرصے بعد دادا ابو فوت ہو گئے اور 5 مہینے 22 دن بعد دادی امی کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان کی وفات کے بعد گھر میں دوبارہ سے چیزیں ہونا شروع ہو گئیں۔ ہمارے گھر کے ساتھ ہی گھر تھا۔ یہ دونوں گھر ایک جیسے بنے ہوئے تھے۔ دونوں گھر دادا ابو کے نام پر تھے۔ دادا ابو کی وفات کے بعد دوسرا گھر چاچو نے رکھ لیا اور وہ لوگ وہاں پر شفٹ ہو گئے، اور جس گھر میں ہم سب رہتے تھے وہ ابو کے نام ہو گیا، اور وہاں اب صرف میں، امی اور ابو رہنے لگے۔ علیحدہ گھر میں رہنے کی وجہ یہ تھی کہ بڑے کزن کی شادی ہونے والی تھی۔ گھر میں رات کو عجیب سی آوازیں آتی جو کہ بہت آہستہ ہوتی، لیکن میں آیت الکرسی پڑھ کر آرام سے اپنے کمرے میں سو جاتا۔ ایک صبح میں اٹھا، میں نے کیا دیکھا کہ امی ابو بہت پریشان تھے۔ میں نے ان سے وجہ پوچھی تو بتایا کہ رات کمرے میں خون دیکھا تھا۔ میں نے پوچھا کہ کدھر تھا خون، تو بتایا کہ میرے کمرے اور ان کے کمرے کے درمیان میں۔ میرا کمرہ امی ابو کے کمرے کے ساتھ جڑا ہوا تھا اور بیچ میں ایک دروازے جتنا گیپ تھا، وہاں پر تازہ خون تھا۔ میں نے کہا کہ بلی تو کوئی جانور نہیں لائی تھی، تو امی نے کہا کہ دروازے بند تھے، یہ سردیوں کے دن تھے اور یہ واقعہ رات 2 بجے کا تھا۔ امی نے کہا کہ میں نے رات کو ہی خون صاف کر دیا تھا۔ انہی دنوں میری چچی جب کہ ہاتھ پر کسی نے کاٹا تھا تب وہ سو رہی تھی، لیکن درد محسوس ہوا تو فوراً آنکھ کھل کر دانتوں کے نشان کسی انسان کے جیسے تھے۔ ایک بار میری چھوٹی کزن اپنے گھر میں اکیلی تھی۔ اس کے سامنے کوئی باہر کی طرف بھاگتا ہوا آیا اور دوسرے کمرے میں گھس گیا۔ وہ سمجھی کہ اس کی امی ہے۔ وہ فوراً اس کمرے میں گئی لیکن وہاں پر کوئی نہ تھا۔ وہ بھاگ کے ہمارے گھر آ گئی۔ اب تو ان باتوں کا ہونا ہمارے لیے کوئی نئی بات نہ تھا۔ دن میں بھی صحن میں پڑی لکڑی کی چرپائی پر کسی کے بیٹھنے کی آواز آتی، لیکن جب وہاں دیکھو تو کوئی نہ ہوتا۔ اب میری عمر 19 سال ہو گئی اور ابھی بھی عجیب و غریب واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ نیکسٹ سٹوری عثمان نے گجرانوالہ سے سینڈ کی ہے۔ آئیے میں آپ کو سناتی ہوں۔ واقعہ یوں ہے کہ ہمارے گاؤں کے ساتھ والے گاؤں میں کسی کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ یہاں پر ایک رسم ہے کہ بیری کے درخت کے پتے کاٹے جاتے ہیں اور ان کو جلایا جاتا ہے، اور پیدا ہونے والے بچے کے اوپر آگ کی دھونی دی جاتی ہے۔ خیر یہ سب رسومات پوری کی گئیں۔ یہ دوسرے دن کی بات ہے کہ بچہ غائب ہو گیا۔ سارے گھر میں ایک دم سے کوہرام مچ گیا۔ سب بچے کو ڈھونڈ رہے تھے اور بچہ کہیں نہیں مل رہا تھا۔ ایک دن کا بچہ تھا، کہیں جا بھی نہیں سکتا تھا۔ میں پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ یہاں پر بھوت پریت کا رواج بہت عام ہے، تو کئی لوگ بدلے کی وجہ سے ان سب اندیکھی مخلوقات کا بھی کام کہہ رہے تھے۔ لوگوں کو بھی کیا کہہ سکتے ہیں، رو دھو کر صبح کر لیا گیا۔ لیکن رات کو عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ کبھی بچے کے رونے کی آواز آتی تو کبھی چیخنے چلانے کی۔ یوں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بھی نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ سو انہوں نے کسی بزرگ بابا سے بات کرنے کی ٹھانی۔
بزرگ بابا گھر آئے اور صورتحال سمجھ گئے۔ ساری رات انہوں نے عمل کرنا تھا۔ انہوں نے گھر والوں کو کہا کہ آپ لوگ آج رات کے لیے اس گھر سے چلے جائیں اور کسی پڑوسی کے گھر رات گزار لیں۔ میں اندیکھی مخلوق سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو گھر والے وہاں سے چلے گئے اور بابا نے اپنا چلہ شروع کر دیا۔ ساری رات بابا نے چلے میں گزاری۔ گھر کے نزدیک کوئی بھی نہیں آتا تھا کیونکہ ساری رات گھر سے عجیب و غریب کی آوازیں آتی۔ خدا خدا کر کے صبح ہوئی تو بابا گھر سے باہر نکلتے دکھائی دیے۔ سب ان کا انتظار کر رہے تھے۔ پھر بابا نے کہا کہ یہ سب کسی اندیکھی مخلوق کی کارستانی ہے اور ان سے میں نے ایک ایگریمنٹ کر لیا ہے، لیکن اب جو کچھ ہوا اس کو بھول جائیں ورنہ نقصان کے آپ لوگ خود ذمہ دار ہوں گے۔ عدلے کا بدلہ ہو گیا ہے، بس اب بات ختم ہو۔ تو گھر والے بولے کہ کیسا بدلہ؟ تو وہ کچھ بولے اور ان کے سب رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بابا بولے کہ جس بیری سے تم لوگوں نے پتے توڑے تھے وہ رات کا وقت تھا، تو جنات کے بچوں کو تکلیف ہوئی اور ان میں سے ایک گر کر مر گیا، تو جنات نے بدلہ لینے کی ٹھانی اور انہوں نے تم لوگوں کا ایک دن کا بچہ اٹھا کر گٹر میں پھینک دیا اور ان کا بدلہ پورا ہو گیا۔ اب اس واقعے کو بھول جاؤ کیونکہ جنات کا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ سن کر سب چیخیں مارنے لگے اور روتے ہوئے بھاگنے لگے اور گٹر کا ڈھکن ہٹایا تو واقعی وہ معصوم بچہ گٹر میں تیر رہا تھا۔ بچے کی ماں یہ سب دیکھ کر بے ہوش ہو گئی۔ اس کو ہاسپٹل لے کے جایا گیا اور بچے کو گٹر سے نکال کر صاف کیا گیا اور دفن کر دیا۔ اس کی ماں پاگل ہو گئی تھی اور 1 مہینہ اسی صدمے رہنے کے بعد اس کے دماغ کی رگ پھٹ گئی اور وہ بھی چل بسی۔ اس کے بعد کبھی ایسا واقعہ دوبارہ نہیں ہوا۔ اب اس بندے نے دوبارہ شادی کر لی۔ 4 مہینے پہلے اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس بچے کی شکل بالکل اپنے بھائی سے ملتی تھی اور جو ظالم جنات کے ہاتھوں ظلم کا شکار ہوا تھا۔ نیکسٹ سٹوری نمرا نے کراچی سے سینڈ کی ہے۔ یہ کہانی بالکل سچی ہے اور میرے دور کے رشتہ داروں کے ساتھ پیش آئی تھی۔ آج سے 20 سال پہلے کی بات ہے جب نصرت بی بی کو بتایا گیا کہ وہ امید سے ہیں، تو ان کے میاں اور سب گھر والوں کو بے انتہا خوشی ہوئی۔ اس خوشخبری پر گھر میں مسرت کا اظہار کیا گیا۔ نصرت بی بی کے میکے سسرال والوں کی طرف سے پورا دھیان رکھا جا رہا تھا۔ اس کے کھانے پینے خوراک کا اہتمام کیا جاتا۔ اسے کسی قسم کے کام کاج کرنے بھی نہیں دی جاتے۔ کافی لمبے ٹائم کے بعد اس خاندان میں اولاد ہو رہی تھی۔ اس کا 6واں مہینہ چل رہا تھا کہ اچانک سے اذیت اور مصیبت میں پکڑی گئی۔ ہر وقت چیخو پکار، شور شرابہ اور اچھل کود، سارے گھر میں دوڑے لگانا، اپنے ہاتھوں سے چہرے اور جسم کو زخمی کرنا۔ اسے کھانے پینے کا ہوش نہ تھا، کسی کو پہچان بھی نہیں رہی تھی۔ یہ کیفیت اس کی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کے میاں اور گھر والے بہت پریشان تھے۔ ڈاکٹرز کو دکھایا گیا، ریگولر ٹریٹمنٹ لیا گیا، لیکن اس کا مرض ڈائیگنوز نہیں ہو رہا تھا۔ نصرت دن بدن کمزور اور ہڈیوں کا ڈھانچہ بنتی جا رہی تھی۔ بتایا جا رہا تھا کہ شاہ جنات کے اثرات ہیں، ان کا آسیبی سایہ اس پر ہے۔ عاملوں سے رجوع کیا گیا، وہ اپنے اپنے مختلف طریقوں سے عمل کرتے، پھل، تعویذ، گنڈے سب استعمال کیے جا رہے تھے، لیکن کسی چیز سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ پورے گھر کی نہایت ہی عجیب و غریب حالت ہو گئی تھی۔ کسی نے ان کو بتایا کہ شہر میں ایک عملیات کرنے والے شاہ صاحب ہیں، نہایت نیک سیرت ہیں۔ ان کی عمر تقریباً 80-85 تھی اور وہ بہت بڑے جاگیردار بھی تھے، لیکن وہ کام فی سبیل اللہ کرتے تھے۔ نصرت کو نہایت بگڑی اور بری حالت میں ان کے پاس لے جایا گیا۔ انہوں نے ان کی حالت دیکھی تو وہ سب سمجھ گئے۔ اتنا بتایا کہ ان پر جنات کا سایہ ہے، وہ نہایت خطرناک جن کے اثر میں ہیں۔ اگر اس جن کی شیطان کارستانی سے جان چھڑائی جائے تو وہ ٹھیک بھی ہو سکتی ہیں۔ نصرت کو اس مصیبت سے چھٹکارا دلانے پر پوری توجہ دی گئی۔ عمل کے دوران شاہ صاحب اپنی پوتی، جو ان کی عاملہ بھی تھی، ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے کیونکہ وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، جسمانی لحاظ سے وہ کمزور تھے۔ دوران عمل مریض اس طرح کی حرکت کرتے تھے کہ کسی قابو میں نہ آتے۔ ان کی پوتی اس سلسلے میں ان کی ہیلپ کرتی تھی۔ دوسرے شاہ صاحب کسی غیر محرم کو ہاتھ لگانا مناسب بھی نہیں سمجھتے تھے۔ پھر شاہ صاحب نے اپنی پوتی کے علاوہ سب کو کمرے سے باہر نکال دیا اور صورتیں اور آیات پڑھ کے اپنا عمل شروع کر دیا۔ زور زور سے نہایت پردرد آواز میں وہ پڑھنے لگے۔ نصرت نے شور مچانا شروع کیا،
वो बार बार शाह साहब पर हमला कर रही थी। एक दो दफ़ा इन्हें ज़ख्मी भी कर दिया। इस मौके पर इनकी पोती ने संभाला। कोई 1.5-2 घंटे के बाद शाह साहब नुसरत से बोले, और वो बोले तो नुसरत से थे, लेकिन इसके ज़रिए जिन से बात कर रहे थे। क्यों शैतानी खेल खेल रहे हो? इस बीवी ने तुम्हें क्या तकलीफ़ दी है? तुमने क्यों इसे अजाब में डाला हुआ है? इसकी जान छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें बर्बाद करके रख दूंगा। नुसरत अपनी ज़ुबान से जिन के लहजे में बुरे बुरे अल्फाज अदा कर रही थी। वो शाह साहब को धमकियां दे रही थी, इस मामले में दखल ना दो, वरना नुकसान तुम्हारा होगा। इसको इसी हालत में छोड़ दो, मैं इसे कभी ठीक ना होने दूंगा। शाह साहब गुस्से की हालत में इसे धमका रहे थे। लोहे की लंबी सलाख लेकर इसे बताया कि इसके जिस्म और रूह को पाश पाश कर देंगे। साथ ही शाह साहब अपने अमल जारी रखे हुए थे। आखिर वो 2 घंटे की पढ़ाई और फिर उससे लड़ाई के बाद जिनको अपनी शिकस्त तस्लीम करना पड़ी, वो उस पर गालिब आ चुके थे। शाह साहब के पढ़े गए कलमे और आयतों ने इस शैतानी हरकत को कैद और जकड़ लिया था। शाह साहब के पूछने पर जिन ने बताया कि वो किसी जिन का पोता है। वो कहने लगा कि नुसरत एक रात अपने घर से बाहर खेतों की तरफ निकली और एक जोहड़ के दरख्त के नीचे से गुजरते हुए इसके खेलते बच्चों को अपने पांव तले उसने रौंद दिया और ज़ख्मी कर दिया था। फिर हमने ठान लिया कि इसे हमेशा अजाब में रखेंगे। शाह साहब के अमल में हम बेबस हैं। हम अपनी तौबा करते हैं, इस बीवी की जान छोड़ते हैं। बस इतना ख्याल करें कि 10 दिन तक मुसलसल ताज़ा बकरी की कलीजी खाती रहे और फिर इन दरख्तों की तरफ दोबारा ना जाए। ये कहते हुए जिन ने इसकी जान छोड़ दी और वो ग्रेजुअली इसके कब्ज़े से आज़ाद होती गई। 2-3 दिन बाद वो बिल्कुल सेहतयाब हो गई, अपनी पुरानी घरेलू ज़िंदगी की तरफ लौट गई। 4 माह बाद इसने एक खूबसूरत से बेटे को जन्म दिया। शाह साहब के घर से ही नुसरत के लिए 10 रोज़ तक उनके घर में कलीजी भेजी गई। लिसनर्स, ये आज की स्टोरीज़ थी। आई होप कि आपको अच्छी लगेंगी। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे न्यू स्टोरीज़ के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।